سنے، میں اس انجینئر صاحب کی ایک دو باتیں کر رہا ہوں. جو بندہ ان کی چینل پہ جا کے باتوں کو سنے، سب سے پہلے ایک کلپ وہ ضرور سنتا ہے. وہ کہتے ہیں دیوبندی مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا تھا اپنے مریدوں کو. اگر دیوبندی سچے ہیں تو اپنے پیر مولانا اشرف علی تھانوی کا رد کریں کہ اس نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. استغفر اللہ الیاذ باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے دوستو، اس سے بڑا کذب اور جھوٹ اس دھرتی پہ نہیں ہے. اصل پتہ مسئلہ کیا ہے؟ اس پر وہ ساتھ ایک کتاب بھی دکھاتے، رسالہ آل امداد. مولانا، اب میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں. ہوا یہ تھا، حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مریدوں کو کہہ رکھا تھا کہ جو لوگ میرے پاس آ سکتے ہیں مہینے میں چکر لگائیں، اپنے احوال بتائیں، گناہوں سے معافی کا طریقہ سیکھیں، گناہ چھوڑنے کا طریقہ سیکھیں. اگر نہ آ سکے تو مجھے خط کے ذریعے اپنے احوال بتا دیں تاکہ میں ان کے خطوط کے ذریعے ان کی رہنمائی کر پاؤں. کچھ مریدین آ جاتے، کچھ خطوط لکھتے، حضرت خطوط کے جوابات لکھواتے، یہ گناہ یوں چھوڑو، اچھا یہ اچھا کام ہو گیا، یہ برا ہو گیا، یہ یوں چلتا. ایک مرید نے گناہ معاف ہوئے، اس کے گناہ کی توبہ ہوئی، توبہ کا طریقہ سیکھا، گناہ چھوڑنے کا طریقہ، نیکی پر مضبوط رہنے کا طریقہ، سب کچھ سیکھا اور سمجھا. جب اس بندے کو ایک اچھا ماحول ملا تو اس نے خواب دیکھا ایک دن. اب توجہ رکھنا، وہ خواب میں کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. خواب میں کہہ رہا ہے اور بار بار کہہ رہا ہے. تو بندہ اٹھ کے بیٹھ گیا. جب اٹھا تو وہ جان پہ کپ کپی ہے کہ یار کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں کیا کلمہ پڑھ رہا ہوں، کیا بات ہو گئی ہے، مجھے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا چاہیے، یہ میرے ساتھ عجیب معاملہ ہو گیا. اٹھا، بے اختیاری کی کیفیت اس پر طے تھی، زبان پہ لرزہ، ہاتھ پہ لرزہ، دل پہ کپ کپا. وہ یوں کپ کپی تاری، وہ پڑھتا کچھ اور ہے، زبان سے نکلتا کچھ اور ہے. جیسے لرزے والا ہوتا ہے نا، اس کے ہاتھ ہلتے رہتے، اس کے اختیار پہ نہیں ہوتا. اس کی زبان بے اختیار چل رہی ہے، کہتا کچھ اور ہے، نکلتا کچھ اور ہے. ایسا بندہ منہ سے طلاق بھی نکال لینا اس کیفیت میں، علماء عدم وقوع کا فتویٰ دیتے ہیں. وہ زبان اس کے اختیار میں بھی نہیں ہے، لرزہ طاری ہے، لیکن ہو سچا، جھوٹ نہ بولے اس پر. تو میرے دوستو، اب یہ حال ہے اس کا. اسی اسنا میں اس نے کہا چلو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھوں. وہ پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی، یوں پڑھنے لگتا ہے. اس کے منہ سے نکلتا ہے اللہم صلی علی اشرف علی. پھر پریشان، استغفار شروع، توبہ. بڑا یہ بیچارہ بہت پریشان، کر نہیں سکتا جو کرنا چاہتا ہے. اس نے آخر میں کچھ دنوں بعد یہ کیفیت جاتی رہی تو اس نے یہی خط حضرت تھانوی کو لکھا. اب یہ مسئلہ خواب کا ہے اور خواب کی تعبیر کا ہے، نمبر ایک. نمبر دو، لرزہ طاری ہے اور بے اختیار ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعبیر میں امام التعبیر معبرین کو پڑھے ہوئے تھے، تعبیر کے علم اور فن سے واقف تھے اور تعبیر کے معاملات کو کما حق کو جانتے اور سمجھتے تھے. آپ کو پتا ہو تعبیر کا فن بڑا مشکل فن ہے، ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. اس لیے علماء مشائخ منع فرماتے ہیں کہ خواب دیکھو تو ایرے غیرے کو نہ سناؤ، کسی اتھنٹک بندے کو سناؤ ورنہ وہی ہو جاتا ہے. خواب کی تعبیر دینا ہر بندے کا کام نہیں ہے. حضرت تھانوی علوم تعبیر کے فن سے واقف تھے، فنون تعبیر سے واقف تھے. حضرت تھانوی سمجھ رہے تھے یہ جو اس کے منہ سے بات نکل رہی ہے نا، یہ خود نہیں کلمہ پڑھ رہا، یہ بے اختیار پڑھ رہا ہے اور ہے بھی خواب. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے لکھا کہ تیرا شیخ جس سے تو اپنی اصلاح کروا رہا ہے، گناہ چھڑوا رہا ہے، جو تجھے نیکیوں کی ترغیب دے رہا ہے، یہ تجھے اشارہ دیا جا رہا ہے کہ وہ حضور کی سنت کا پیروکار ہے. بھائی یہ بات ہے. انجینئر صاحب نے حاشیہ کیا چڑھا، دیوبندیوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا، دیوبندیوں کے بابے اپنے نام کے کلمے پڑھواتے ہیں، اور ہمارا نوجوان جو صرف یوٹیوبر ہے بس، اسے کوئی نہیں پتا دین کے. اس نے فضائل اعمال کے 2 صفحے بھی نہیں پڑھے ہوں گے، باقی حدیث تو دور رہی، اردو کی حدیث کی کتاب کا نام لے رہا ہوں، 2 صفحے بھی نہیں پڑھے ہوں گے. یہ بیچارہ پریشان ہو کے کیا کہے گا؟ باقی بات تو ٹھیک ہے. حضرت تھانوی کو چاہیے اس کو کہتے ہو استغفار کر، اوے توبہ کر. کیوں کہتے توبہ کر؟ اس نے کوئی گناہ کیا ہے؟ خواب دیکھنا گناہ ہے؟ اگر خواب دیکھنا گناہ ہے تو پھر جسے احتلام ہوتا ہے اسے بھی کہا کر 100 رکعت تسبیح نفل کی پڑھ لو. وہ بھی کوئی چیز دیکھ کر احتلام ہوتا ہے نا. پھر جسے ہوتے ہے اسے کو تسبیح چک تسبیح 2000 استغفر اللہ استغفر اللہ.
دوسرے دن عوام مولویوں نے دس سے ہی نہیں کہ سنو ہویا کچھ. اے خدا کے بندے خواب بے اختیار ہے. اگر بات یہ ہے ایک کبارہ بندہ جا کر خواب دیکھے کہ مجھے اس انجینئر صاحب نے اپنی کسی عزیزہ کا رشتہ خواب میں دیا ہے, صبح اگر وہ دعویٰ کر دے تو آپ کیا کرو گے؟ پھر دے گا یہ سادے بندے خواب ہے. تو حضرت تھانوی سے کیوں کہتے بھی تو استغفار کر؟ خواب میں دیکھنا کوئی کفر ہے؟ اچھا کہتے نہیں, جاگتے وقت بھی وہ کہہ پڑھ رہا تھا. میں نے کہا آگے پڑھو. وہ کہہ رہا تھا بے اختیار ہے حضرت, میری زبان سے خود بخود نکل رہا ہے, میں نہیں چاہتا وہ نکلے, میں تو نہیں چاہتا وہ نکلے میرے منہ سے. بولیے بولیے, بے اختیار نکل رہا ہے. اور جہاں بے اختیار نکلے, اختیار نہ ہو, وہ تو خود ٹھیک کرنا چاہتا ہے, تو اسے کیوں کہا جائے بھی تو ٹھیک کر؟ وہ تو خود ٹھیک پڑھنا چاہتا ہے. یا تو وہ کہتا میں یہی پڑھوں گا, پھر اسے کہتے ہو توبہ استغفار کر. وہ تو خود دیندار ہے, وہ تو کہتا ہے حضرت میں ٹھیک پڑھنا چاہتا ہوں, ٹھیک نہیں نکلتا, تو اسے پھر کیوں کہو ٹھیک پڑھ؟ یہ تو وہی حال ہے, ایک بندہ نماز پڑھ رہا, ہم کہیں نماز پڑھ, وہ تو پہلے پڑھ رہا ہے. بھائی وہ تو ٹھیک پہلے پڑھنا چاہ رہا ہے, تو الٹا ہم کہیں. اچھا اگلی بات, انجینئر صاحب اگر آپ نے علماء دیوبند پر ہاتھ صاف کیے ہیں کہ دیوبندی اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے ہیں, تو ہری پور کے دوستوں انصاف سے بتانا, اگر اس دھرتی پر انصاف کا خون نہیں ہوا تو آپ کی زبان بول کے مجھے بتائے, کلمہ پوری زندگی میں ایک بار پڑھنا ہوتا ہے یا ہر وقت ہم پڑھتے ہیں؟ ہر وقت پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ ہر وقت پڑھتے ہیں. حضرت تھانوی نے زندگی میں یہ ایک تعبیر دی اور تو نے الزام ٹھوک دیا دیوبندی کلمہ پڑھواتے ہیں. اگر یہ کلمہ ہوتا تو صبح شام پڑھنے کی بات کی جاتی, صبح شام یہی پڑھا جاتا, صبح شام یہی کہا جاتا. لیکن بڑی ہی افسوس, بڑے ہی امانت کے خون کرنے کا کام اس انجینئر نے کر دیا, اور علماء کے عوام کے دماغ میں علماء دشمنی ڈال دی.